मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो इसलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वाक़े को अल्लाह ने बयान किया है ना, ये बताने के लिए कि इंसान मामूली मखलूक नहीं है। भाई चरस पीनी थी, हेरोइन पीनी थी, शराबें पीनी थी, सड़कों पे दाएं बाएं झूमना था, बदकारियां जिना करना था और सिर्फ ऐश परस्ती की जिंदगी गुजारनी थी। तो फिर क्या जरूरत थी फरिश्तों को कि अल्लाह हुक्म दे कि इस आदम को सजदा करो। शैतान ने यही तो एतराज किया था कि तूने मुझे आग से बनाया और आदम को मिट्टी से बनाया। तो फरिश्ते भी एतराज कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? ए अल्लाह, तूने चलो शैतान को तो आग से, तूने हमें नूर से बनाया, रोशनी से बनाया, नूर से, और इसको किससे बनाया? मिट्टी से। तो हम इसको क्यों सजदा करें? अल्लाह ने क्या फरमाया? अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब? ये ऐसी ऐसी कुर्बानियां देगा मेरे लिए। देखो, तीन तरह की मखलूक हैं। एक मखलूक अल्लाह ने वो पैदा की है जिसमें बेपना अकल दी, जहानत दी, मगर अल्लाह ने उसमें ख्वाहिशात नहीं रखी, जिनको फरिश्ते कहा जाता है। फरिश्ते बड़े ज़हीन होते हैं, फरिश्तों का आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है। तभी तो आप देखो, जब अल्लाह ने कहा कि मैं एक मखलूक पैदा कर रहा हूं मिट्टी से, तो फरिश्तों ने फौरन क्या कहा? यस्फिकुद्दिमा, ऐसी मखलूक पैदा कर रहा है जो जमीन में खून बहाएगी। जमीन में क्या करेगी? सवाल पैदा हो, तो फरिश्तों के पास क्यों रिपोर्ट आई थी क्या? है भाई, उन्होंने जंगें देखी थी? या अल्लाह ने उनको बताया था कि ए फरिश्तों, में एक आदम मखलूक पैदा कर रहा हूं जो लड़ेगी, तुम इसको सजदा करो? अल्लाह ने तो कहीं ऐसी कोई तस्करा नहीं किया। फरिश्ते आलिमुल गैब भी नहीं होते। फरिश्तों को अंदाजा कैसे हो गया कि ये लड़ेगा नहीं? यस्फिकुद्दिमा का मतलब सिर्फ हाथ पांव के फड्डे नहीं होंगे, तलवारें चलेंगी, बम गोलियों से दूसरे के चीथड़े उड़ाएंगे, ये करेंगे ये दुनिया में जाके। फरिश्तों को रिपोर्ट किसने दी भाई? ये फरिश्तों को अंदाजा था, क्योंकि जमीन पे चलने फिरने वाले जानवर वो देख रहे थे। उन्होंने अफ्रीका के जंगल भी देखे थे कि शेर को जब भूख लगती है वो तमीज और शराफत से नहीं बैठता। जब पेट भरा हुआ होता है ना, तो कैसे पड़ा हुआ होता है आराम। कभी आप कराची आओ, मंगो पीर, वहां के मगरमच्छ देखो आप। किसी जाली पीर ने उनको बताया हुआ है कि कोई फला काम हो गया ना, तो इस मगरमच्छ को इतना गोश्त खिलाना है। तो कराची में जितने लोग अपनी मन्नतें पूरी करने आते हैं, मगरमच्छों को उन्होंने गोश्त खिलाना होता है। तो अब मगरमच्छ खाता नहीं है, पेट भरा हुआ है उसका। अब होता यह है कि वो लोग फिर कमीशन लेते हैं, वहां के जो मुजाविर हैं वो कहते हैं हमें इतने पैसे दो, मगरमच्छ के पेट में निवाला उतारना हमारा काम। फिर मगरमच्छ मुस्टंडों की तरह ना पेट भरा हुआ यहां तक उसका। हमारे उस्ताद गए ना, देख कर आए, कहते हैं यार ये जो कहते हैं ना अल्लाह जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, तो ये मंगो पीर के मगरमच्छ को जाके देख लो। नॉर्मल जो मगरमच्छ नेचुरल लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनको कितना रिस्क, उनके लिए कितना मुश्किल है। वो इंतजार करेगा कोई हिरन कोई आए पानी पीने के सिलसिले में हाजिर हो। वो सिलसिले वाला बहुत, वो एक आदमी की शादी हुई ना, अदीब था वो, अदब वाला, तो बेगम के पास गया, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि बातचीत कैसे आगाज करूं। भाई तू आगाज कर दे बातचीत का। तो कहते हैं मेरी कल आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं मैं आपके पास। तो ये इसलिए मुझे इस सिलसिले का लफ्ज ना मेरे दिमाग पे चढ़ गया। तो अब जो वहां मुजाबिर कहते हैं हमें पैसे दो, हम इसको खिलाएंगे, वो मुस्टंडे पेट भरे हुए पड़े हुए। अब आप क्या करते हैं? उस मुजाबिर को पैसे देते हैं कमीशन, वो गोश्त लेता है और रॉड के जरिए ना ठोसता है उसके मुंह में। ऐसे ये चल रहा है मार्केट में। तो यहां के मगरमच्छों को गुस्सा नहीं आता होगा कि यार हम पूरा पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं, कोई हिरन भूला बिसरा आ गया तो रिस्क मिल गया, वरना जॉबलेस ही चल रहे हैं। मैंने तो अभी मैं गया था अफ्रीका, तो मैंने वहां मगरमच्छ देखा। मैंने कहा 2 दिन से मैं यहां पड़ा हूं, अब तक कोई मगरमच्छ नजर नहीं आया, सारे जॉबलेस। तो अल्लाह देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है ना, तो ये इसकी मिसाल वहां मिलती है। तो फरिश्तों ने देख लिया था कि जानवरों में अल्लाह ने ख्वाहिशात रखी है, भूख रखी है, पेट उनको दिया है अल्लाह ने, ख्वाहिशात रखी है। तो उस ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो क्या कुछ फसाद मचाते हैं जमीन पे, क्या कुछ कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते, कैसे लड़ रहे होते हैं, सींग से मार रहे होते हैं एक दूसरे को, शेर कैसे चीर फाड़ कर रहा होता है, फिर वो
ہائنا آ جاتا ہے, وہ اپنا بزنس شروع کر دیتا ہے, کام کسی اور نے کیا اور پیڑے کھانے کے لیے یہ آ گیا. تو یہ ایک جنگل میں انہوں نے فرشتوں نے دیکھا ہے کہ جنگل میں ایک فساد چل رہا ہے, لیکن فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ ان جانوروں کو اللہ نے خواہش دی ہے, عقل نہیں دی, لہذا ان کا فساد ایک حد تک ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیر نے سوچا کہ یار اتنے عرصے سے میرے باپ دادے ہرن کا شکار کرتے آ رہے ہیں, تھوڑا سا اس میں امپروومنٹ لے کر آؤ. کیا خیال ہے؟ اب تھوڑا سا امپروومنٹ لے کر آؤ یار. وہ پہاڑوں پتھروں کا دور گزر گیا, سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب آپ کیا کرو, کوئی بندوق بنا کے ہرن مارو یا فریزر بناؤ, کوئی ڈیپ فریزر کی طرف جاؤ, تاکہ یہ اب جب شکار کیا آپ نے تو جو کھانا تھا کھا لیا, باقی اٹھا کے کس میں رکھ لیا؟ فریج میں رکھ دیا. کیا خیال ہے؟ بار بار شکار کرنا ہم کرتے ہیں اور گھٹیا نیچ خاندان کے گھٹیا لوگ آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں. وہ ایک شیر کی شادی تھی, اس نے شادی کارڈ بانٹے, لومڑی کو کہا کہ شادی کارڈ لوگوں میں تقسیم کرو, اور صرف جو اونچے لیول کے خاندانی لوگ ہیں نا, جیسے بھیڑیا ہو گیا, ہاتھی ہو گیا, یہ لوگ آئے میری دعوت میں. کوئی نیچ اور گھٹیا خاندان کا کوئی فرد نہ آئے, ورنہ تجھے نہیں چھوڑوں گا میں. لومڑی نے جناب وہ کارڈ بانٹ دیا, ہاتھی, چیتا اور یہ سب. جب شیر دولہا بنا ہوا دلہن کے ساتھ جا رہا ہے نا, اپنی شیرنی کے ساتھ, تو دیکھا بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے, ایسے بڑے ڈانس کر رہا ہے. شیر کو بڑا غصہ آیا نا اسٹیج پہ, اس نے لومڑی کو بلایا, ادھر آؤ, یہ میں نے کہا تھا میں جنگل کا بادشاہ ہوں, یہ گھٹیا نسل کا نیچ یہ کر کے آ رہا ہے یہاں پہ. لومڑی بیچاری بڑی پریشان ہوئی کہ حضور میں نے تو اس کو کارڈ نہیں دیا, یہ خود بخود آیا ہے. شیر نے کہا اس کو گرفتار کر کے لاؤ. گرفتار کر کے جب لایا گیا نا, تو شیر نے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی گھٹیا نیچ انسان؟ تو چوہے نے کہا کہ اوے خاموش ہو جا, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا, صحیح ہے نا, زیادہ باتیں نہ کر, ابھی تیرا بھی یہی اشر ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں. تو فرشتوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اس جانوروں میں صرف خواہشات ہیں, عقل نہیں ہے. پھر اتنا فساد مچایا ہوا ہے انہوں نے جنگلوں میں, اتنا ظلم مچایا ہوا ہے. تو جب یہ انسان جب جائے گا نا, انسان کے ساتھ پیٹ بھی ہے, خواہشات بھی ہیں, تو یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے روز نت نئے طریقے ایجاد کرے گا. یہ ہاتھوں سے نہیں لڑے گا, بکرے لڑتے ہیں سینگوں سے, اس سے زیادہ ان میں سینس نہیں ہے. یہ چھری چاقو ایجاد کرے گا, یہ تیر ایجاد کرے گا, اس کے بعد بندوقیں ایجاد کرے گا, کلاشنکوف ایجاد کرے گا. اس سے بھی اس کا دل نہیں بھرے گا, کہہ رہے نا 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 ابھی مزہ نہیں آیا. پھر یہ بم بنائے گا, کہے گا یار بم سے برساؤ 200, 250, 300 بندہ مرتا ہے, ایک ہی دفعہ میں ایٹم بم بناؤ اور ایسی کی تیسی کر دو. تو یہ چیزیں یہ مینٹل لیول کس کا تھا؟ فرشتوں کا. کہ عقل کے ساتھ جب یہ لڑے گا نا, تو یہ ہاتھ پاؤں نہیں توڑے گا, یہ پورے لوگوں کے چیتڑے اڑائے گا, ملکوں کے ملک تباہ کر دے گا یہ. اس لیے فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے, یسفک الدماء, جو زمین میں خون بہائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے فرشتوں کو تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ عقل دی تھی. تو ایک مخلوق تو پہلے سے فرشتے تھے اس دنیا میں, دوسری مخلوق تھی جانور. ان کو اللہ نے خواہشات تو دی, مگر سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں دی. سوچنے کے لیے دماغ ایک حد تک سوچتے ہیں, بس اس سے آگے نہیں بڑھتے. انسان اور جنات ایک ایسی مخلوق ہیں, جنات کو بھی اللہ نے عقل بھی دی, خواہشات بھی, لیکن جو علم حاصل کرنے کا جو ملکہ اللہ نے انسانوں کو دیا, وہ اللہ نے جنات کو نہیں دیا. تبھی انسان کی جو اصل فضیلت ہے نا, علم کی بیس پر ہے. تو فرشتوں نے جب انکار کیا نا, فرشتوں نے کہا نا ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں, اللہ تو نے کس سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا. اور شیطان نے اعتراض کیا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا. تو شیطان کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا, اعلم ما لا تعلمون, میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا. وجہ یہ ہے کہ بھائی فرشتے جب میری عبادت کرتے ہیں, میری اطاعت کرتے ہیں, ان کو میں نے آزمائش میں ڈالا ہی نہیں, کیونکہ ان کو میری اطاعت سے روکنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جانوروں کو اطاعت کا حکم دیا ہی نہیں جا سکتا. اسلام کا جو
پراپر مکلف بنایا ہی نہیں جا سکتا جانوروں کو. وجہ اس کی ہے کہ ان میں عقل نہیں ہے، وہ اپنے رب کو خود سے غور و فکر کر کے پہچانے. تبھی دیکھو بلی کے بچے، بلی کیسے محبت سے پالتی ہے. جیسے ہی بلی کے بچے 18 سال کے ہوتے ہیں، ماں باپ کو ٹاٹا کر کے، باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے ہیں. تو میں نے کبھی بلیوں میں ماں کے حقوق پر بیان نہیں کیا، کبھی کتوں میں ہم نے ماں کے حقوق پر بیان بولو نہیں کیا. بھائی سینس ہی نہیں ہے ان میں، کون محسن کون دشمن. جو اللہ نے ان میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے وہ اسی حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اسی حساب سے چلتے رہتے ہیں، وہ ہٹتے ہی نہیں اپنے ٹریک سے. یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے. فرشتے کو جب کہا جائے نا اللہ کی عبادت کرو، فرشتے کہتے ہیں 100 دفعہ کریں گے عبادت اللہ کی. ان میں عقل ہے، اطاعت سے روکنے کا کوئی جذبہ ان میں موجود نہیں ہے، کوئی روکنے والی چیز ہی نہیں ہے. ان کو جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہو، پیچھے سے میسج آ جائے 6 انڈے لیتے ہوئے آئیے گا. فرشتے کو کوئی ایسا میسج آ سکتا ہے؟ ہم تو جب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اس طرح کے میسج آتے ہیں، آدمی اسی میں آدھا ہو جاتا ہے. نماز میں انڈے، ایک آدمی امام صاحب نے نماز پڑھائی نا تو 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دی. کسی نے بھی نہیں کہا کہ 4 رکعتوں والی نماز تھی، امام صاحب نے 3 کے بعد سلام پھیر دیا، پیچھے کسی نے لقمہ نہیں دیا. ایک آدمی نے رکم دیا، امام صاحب 3 رکعتیں پڑھائی آپ نے. امام نے کہا یہ ساری مسجد بیوقوف ہے، اس کو نہیں پتا چلا، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ کہہ رہے اصل میں میرے 4 دکانیں، 3 کا حساب ہوا تھا، چوتھی کا رہ گیا تھا، تو مجھے یقین ہے کہ تو دکانوں کا حساب انسانوں نے کرنا ہے، بال بچے انسانوں نے پالنے ہیں، روٹی کی فکر انسانوں نے کرنی ہے. فرشتوں کی زندگی ٹینشن لیس، ان کو کسی قسم کی نہ جاب، نہ کینیڈا کا ویزا چاہیے، نہ پاسپورٹ چاہیے، نہ ان کو انڈا موڑ کے ہوٹل پہ چائے پینی ہے، کچھ بھی. چائے میں پتی کم ہو گئی، تیز ہو گئی، میٹھا زیادہ ہو گئی. یہاں تو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ بھئی یہ پتی تھوڑی اور ڈال دو، اب کیا بالکل زہر بنا کے لے آئے، تھوڑی کم کر دو. بہت سارے مسائل ہیں انسانوں کے ساتھ، فرشتے ان مسائلوں سے بالکل آزاد. لہذا جب ان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی عبادت کرو تو کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ کر لے دوبارہ نمبر نہیں آتا. تو اتنی عبادت. دوسری طرف جانور ہیں، ان کو احکام کا مکلف بنایا نہیں جا سکتا، ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اب یہ کرو، اب وہ کرو. نہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ نے اس کا درجہ اس لیے بلند کیا. اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دنیا میں جائے گا میں پیغمبروں کو بھیجوں گا اور آیات نازل کروں گا، اور پیغمبر ان کو سمجھائیں گے تمہارا کوئی رب ہے. تو رب سے بھلانے والی چیزیں کینیڈا میں بہت نظر آئیں گی، بہت نظر آئیں گی، اس کے باوجود یہ رب کو یاد کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دل چاہے گا ان کا شراب کی طرف جانے کا، دل چاہے گا ان کا، لیکن شراب سے روکنے کے لیے عقل استعمال کریں گے اور کہیں گے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اللہ کہہ رہے دیکھو دنیا میں شراب بھی میں نے پیدا کی ہے، لیکن میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس کے قریب مت جانا. ان کا دل چاہے گا زنا کی طرف جانے کا. اللہ کہتا ہے نکاح کرو، عورت کی طرف جانا ہے عزت کے ساتھ، اس کو بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ، ساری زندگی اس کی کفالت کرو، اس سے اولاد پیدا کرو، ان اولاد کی کفالت کرو. یہ پیغمبروں کی سنت ہے. جو عیاش پرست آدمی ہے کہے گا بھائی بیوی اور ٹینشن ایک چیز کے 2 نام ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ کہے گا، میں نہیں کہہ رہا بھائی میرے اوپر نہیں بولو، وہ کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. یہ کہے گا ابے بھائی گرل فرینڈ بہترین،